سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی پاکستان فلم انڈسٹری کے دو طلسماتی نام تھے۔ ملک میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب فلم ساز کہانی سے پہلے ان دونوں کو بک کرتے تھے اور فلم بننے سے پہلے ہی ہٹ ہو جاتی تھی۔ یہ دونوں فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوتے تھے۔ فلموں کے اس زمانے میں مصطفیٰ قریشی ویلن ہوتے تھے اور سلطان راہی ہیرو۔ یہ دونوں مستقل ہوتے تھے، تاہم ہیروئن اور کہانی بدلتی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر 9 جنوری 1996 کی رات آئی اور سلطان راہی اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے گوجرانوالہ کے قریب ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ میں اس وقت روزنامہ پاکستان میں معمولی سا سب ایڈیٹر تھا۔ مظہر بخاری شفٹ انچارج ہوتے تھے۔ انہوں نے بہت خوبصورت سرخی بنا کر صحافت کی ٹرافی جیت لی۔ سرخی تھی فن کا سلطان راہ میں مارا گیا۔ عباس اطہر اردو صحافت میں سرخیوں کے سچن ٹنڈولکر تھے۔ وہ یہ سرخی دیکھ کر مظہر بخاری کو 100 روپے کا دستخط شدہ نوٹ دینے پر مجبور ہو گئے۔ بخاری صاحب نے بعد ازاں صحافت ترک کر دی اور آسٹریلیا نقل مکانی کر گئے۔ میں سلطان راہی کی طرف واپس آتا ہوں۔ 9 جنوری 1996 کی رات صرف سلطان راہی قتل نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ قریشی کا کیریئر بھی فوت ہو گیا تھا۔ ہیرو قبر میں جا کر سو گیا، جبکہ ویلن آج تک اپنے فن کی لاش کندھے پر رکھ کر پھر رہا ہے۔ مصطفیٰ قریشی کی عمر اس وقت 81 برس ہے۔ یہ 1996 تک ستارہ بن کر چمک رہے تھے، لیکن جوں ہی سلطان راہی غروب ہوا، سکرین مصطفیٰ قریشی کو بھی بھول گئی۔ یہ بھی سلطان راہی کے بعد کہیں نظر نہیں آئے۔ ہم زندگی میں لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ انسان ایک ایسا جانور ہے جسے ہر لمحہ دشمن چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے مخالف اکثر اوقات ہماری بقا بن جاتے ہیں۔ ہم ان کی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک بڑے رہتے ہیں جب تک ہمارے دشمن سلامت رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے صوفی شاعر میاں محمد بخش نے کہا تھا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ اور سجن ہم ہوتے ہیں اور ہم اکثر اوقات دشمن کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی بھی سپورٹس ہو، یہ ہمیشہ 2 ٹیموں کے درمیان کھیلی جاتی ہے۔ میدان میں اگر ایک ٹیم نہیں آئے گی تو دوسری بھی نہیں کھیل سکے گی۔ کھیل میں جب تک ہارنے والا نہیں ہوتا، جیتنے والا بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ اگر جیتنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مخالف کا وجود بھی ماننا پڑتا ہے اور اس کی عزت بھی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ اگر وہ میدان چھوڑ جائے گا یا آپ کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دے گا تو پھر آپ بھی جیت نہیں سکیں گے۔ اور اگر فرض محال ریفری آپ کو فاتح قرار دے بھی دے تو بھی آپ کی فتح نہیں ہوگی۔ اور ہم اگر آج کی پاکستان تحریک انصاف کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ سمجھتے دیر نہیں لگے گی، حکومت میچ کھیلنے کی بجائے مخالفین کو اسٹیڈیم سے باہر پھینکنے میں مصروف ہے۔ یہ لوگ ایسے مصطفیٰ قریشی بن چکے ہیں جو کسی سلطان راہی کا وجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کوئی شخص ہو یا ادارہ، پاکستان تحریک انصاف اس وقت 3 قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے پرانے اور جینون ورکرز، یہ لوگ شروع دن سے پارٹی کے ساتھ ہیں۔ یہ مار کھانے والا گروپ ہے۔ یہ ماضی میں ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں مار کھاتا تھا اور یہ آج اقتدار کی گلیوں میں اپنی پارٹی سے کوڑے کھا رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود آج پارٹی کی تصویر کے کسی بھی ڈاٹ میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا ان کے دل دکھی اور جذبات زخمی ہیں۔ دوسرے لوگ ان پارٹیوں کا جلا ہوا سالن ہیں جن کو عمران خان روز ملک کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ حکومت کی 60% کابینہ آج ان لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک عمران خان کو معمولی کھلاڑی، تانگا پارٹی اور فیس بک لیڈر کہتے تھے اور عمران خان انہیں اپنا چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ جس دن تحقیق کریں گے آپ کو آج کے ہر سیاسی فساد کے پیچھے یہی لوگ ملیں گے۔ یہ اپنی پارٹی سے شرمندہ بھی ہیں اور اپنے ماضی کے اسیر بھی ہیں، چنانچہ یہ نہیں چاہتے عمران خان کبھی آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ خود سوچئے، عمران خان جس دن بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو وہ فواد چودھری جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے پولیٹیکل افیئرز اور انفارمیشن کے معاون خصوصی تھے، وہ شاہ محمود قریشی جو آصف علی زرداری کو اپنا لیڈر
اور بلاول بھٹو کو جناب چیئرمین کہتے تھے، وہ فہمیدہ مرزا جو آصف علی زرداری کی بہن ہوتی تھیں، وہ فخر امام جن کی اہلیہ عابدہ حسین محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک میں سوار ہوتی تھیں، اور جن کے مشورے پر محترمہ نے بلاول کے ساتھ زرداری اور بھٹو دونوں لگائے تھے، وہ بابا روان جنہوں نے اپنا وکالتی لائسنس داؤ پر لگا لیا تھا لیکن آصف علی زرداری کے خلاف سوئس کورٹ کو خط نہیں لکھا تھا، اور وہ اعظم سواتی جو مولانا فضل الرحمان کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھے، اور اسی طرح جب عمران خان اور شہباز شریف اکٹھے بیٹھیں گے تو عمر ایوب سمیت وہ تمام لوگ جو شریف برادران کو قائد محترم فخر پاکستان اور شیر پنجاب کہا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے اور اپنی پرانی پارٹیوں کے قائدین سے کیسے آنکھیں ملائیں گے؟ لہٰذا ان کی بقا اسی میں ہے، یہ وزیر اعظم کو اپوزیشن اور اپوزیشن کو وزیر اعظم کے قریب نہ آنے دیں، اور یہ آج تک اسی میں کامیاب ہیں۔ آپ کسی دن ان سیاسی خانہ بدوشوں کی تقریروں کا تجزیہ کر لیں، آپ کو ان کی ہر تقریر میں ایسا آتش گیر مواد ملے گا جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بننے والے ہر پل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں، یہ ملک اگر خدا نخواستہ ٹوٹ بھی گیا تو بھی یہ لوگ عمران خان کو اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیں گے، اور تیسرے لوگ چھاتا بردار ہیں، یہ کمال لوگ ہیں، یہ ہر پارٹی کو نصیب ہوتے ہیں، یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور عرب ملکوں کے باسی ہوتے ہیں، یہ جب وہاں کوئی کمال نہیں کر پاتے تو یہ مختلف سیاسی قائدین کے خدمت گزار بن جاتے ہیں، اور جب یہ قائدین حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ اپنی خدمات کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت بھی اس وقت بری طرح ان چھاتا برداروں کے نرغے میں ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے آئے اور سیدھا وزیر اعظم کے کان تک پہنچ گئے اور ان میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کے یہ مشیر 3 کام کر رہے ہیں، یہ ان کی میڈیا سے جنگ کرا رہے ہیں۔ ان مشیروں نے پہلے وزیر اعظم کے ذریعے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کی کوشش کی، پھر پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل متعارف کرایا، اور یہ آج کل وزیر اعظم کو بتا رہے ہیں کس اینکر کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمیں لائیو شوز میں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں کس شخص کو کس شو میں بھجوانا چاہیے اور اسے کس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا، یہ وزیر اعظم کی عدلیہ سے لڑائی کرانا چاہتے ہیں، یہ انہیں بار بار بتا رہے ہیں عدالتیں سیاسی مجرموں کی ضمانت لے لیتی ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں پابند کرنا ہوگا۔ اور تیسرا، یہ حکومت کی الیکشن کمیشن سے لڑائی کرانا چاہتے ہیں، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب افغانستان سے امریکی فوج واپس جا رہی ہے۔ طالبان افغانستان کے 407 اضلاع میں سے 142 اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں، اور یہ 3 لاکھ مجاہدین پر مشتمل فوج بھی بنا چکے ہیں۔ بھارت تاجکستان کی درخواست پر اپنی فوج افغان تاجک سرحد پر لگا رہا ہے۔ نریندر مودی مسلمان کشمیری قیادت سے مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان کا نام 27 میں سے 26 شرائط پوری ہونے کے باوجود FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکل رہا۔ IMF نے قرض کی قسط روک دی ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن افغانستان سے فوج کے انخلاء کے وقت بھی ہمارے وزیر اعظم کو کرٹسی کال کے قابل نہیں سمجھ رہا، اور اس نازک وقت میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کو میڈیا، عدلیہ اور الیکشن کمیشن سے لڑایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ورکنگ ریلیشن تک موجود نہیں، یہ ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھتی، اور اس عالم میں اگر ادارے بھی لڑ پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود سمجھدار ہیں، اور اس کا کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوگا آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ میں 1992 میں صحافت میں آیا تھا، میں نے اس دوران 12 حکومتوں کی رعونت دیکھی، اور پھر اس رعونت کو خزاں کے پتوں کی طرح بکھرتے بھی دیکھا، لیکن آپ یقین کریں میں جتنا ان لوگوں کو خدا کے لہجے میں بولتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اتنا غرور میں نے آج تک کسی کی حکومت میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہر ادارے اور ہر شخص کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی اپنی ذات میں ہلاکو خان ہیں۔ پرفارمنس دیکھیں تو انسان سر پکڑ لیتا ہے، دعوے سنیں تو ہنسی نکل جاتی ہے، اور تکبر اور رعونت دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے سامنے انسان نہیں، نعوذ باللہ خدا کھڑا ہے۔ یہ کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم گناہ گاروں کا امتحان لینے کے لیے بھجوایا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یہ لوگ جب تخت سے اتریں گے تو اس وقت ان کی انا، تکبر اور رعونت لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی؟
یہ لوگوں میں کیسے اٹھیں اور بیٹھیں گے، اور یہ لوگ جب جائیں گے تو ملک اس وقت کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، لیکن آپ یقین کریں ہم بڑی تیزی سے کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ قدرت انسانوں اور قوموں کے سارے جرائم معاف کر دیتی ہے، لیکن یہ تکبر معاف نہیں کرتی، اور پورا ملک اس وقت اکڑی ہوئی گردنوں کے درمیان فٹ بال بنا ہوا ہے۔ قدرت آخر یہ میچ کب تک برداشت کرے گی؟ کبھی تو سیٹی بجنی ہے اور کبھی تو کراؤڈ نے حدیں پھلانگ کر میدان میں آنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو دنیا میں ہر ہلاکو خان کا ہوتا ہے۔ شکریہ۔